خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنتی ہے، میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنتی ہے الا من ابا، ہاں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اب جب آپ نے یہ کہا تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں من یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بندہ بدقسمت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ جنت ہو مومن اور جنت میں جانے سے انکار کر دے، ہو پیارے آقا کا امتی اور جنت میں، اب جس بندے کو پتہ ہے کہ جنت ایسی نعمتوں والی جگہ ہے اور جہنم اتنے وحشتناک اور عذابات والی جگہ ہے، اور اس کے باوجود بندہ جنت میں جانے سے انکار کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، ان کو جنت کا داخلہ پھر نہیں ملے گا۔ اب جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ تو جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت کا راستہ ہے نا، اب جس نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہی نہیں، تو اس نے جنت کے راستے پر چلنے سے ہی انکار کر دیا ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ صرف میرے امتی ہونے کا دعویٰ کر دینا کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو اس کی وجہ سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے تو جنت ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، کوئی بھی زندگی کا لمحہ لحظہ ہو، پیارے آقا کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر جنت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب اطاعت وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے، کر کے دکھائی ہے، جو سنت طریقہ ہے اسی پر عمل، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ بھئی کوئی بھی کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور جس سے منع کیا ہے رک جائیں، ہیلے بہانے تلاش کر کے اس کام کو کبھی نہ کریں۔ جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو نا تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دو۔ جس چیز میں شک ہے نا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حلال ہے، کچھ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب کچھ مفتی حضرات کا فتویٰ ہے کہ سود کی یہ شک تو بنتی ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سود کا حصہ ہے اس لیے یہ ناجائز ہے۔ تو شک آ گیا نا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو نا تو جس چیز میں تمہیں شک ہے اس کو چھوڑ دو، جس میں یقین ہو اس پر چلو۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارے اپنے اختیار میں ہے ہم جنت پسند کریں یا جنت کے علاوہ عذابات کی جگہ پسند کریں۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اطاعت کریں گے تو جنتی ہیں، نہیں کریں گے تو جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی، تمام معاملات اور تمام عبادات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار ایسے دیکھا ہے کہ ایسے حضرات جو بڑے سمجھدار اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں ہے بھی، لیکن دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے معاملے میں بھی انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے۔
بڑے سمجھدار قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ سنت رسول سے ہٹے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں بتا دیا گیا، جہاں ہم لگ گئے، یا جیسے ہم نے کسی کو دیکھ لیا بچپن سے، ویسے ہی ہم چلتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت کو پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ حدیث رسول کا مطالعہ تو ہماری زندگی کا جو سمجھو کہ حصہ ہے ہی نہیں۔ بھائی دیکھیں نا، نماز پڑھنی ہے، اب یہ تو لازمی چیز ہے نا ہر مسلمان کے لیے، تو کم از کم نماز کے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے وہ تو پڑھ لیں۔ بھئی ہماری نماز تو سنت کے مطابق ہو، روزے رکھنے ہیں نا، یہ ہماری زندگی کا حصہ۔ رمضان کا مہینہ آئے گا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب جب رمضان کے روزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے اور رکھنے بھی ہیں، تو پھر کم از کم زندگی میں ایک بار تو رمضان کے متعلق پیارے آقا کی سنت کا مطالعہ تو کریں۔ کچھ نہیں دیکھتے، عبادات ہو رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، لیکن اپنے پیارے نبی کا طریقہ ایسے ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بس مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، جیسے کرتے آ رہے تھے ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بتائے بھی بھئی یہ غلط ہے، تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ بھئی میں 20 30 40 60 70 80 سال سے کر رہا ہوں، آج یہ غلط ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ غلط بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کبھی اپنے پیارے نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، اپنے پیارے نبی کی حدیث کا کبھی مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے بڑی مشکل کا سامنا ہوگا اگر اللہ نے قیامت کو جب حساب لیا اور پوچھ لیا کہ عبادات اور معاملات میرے نبی کی سنت کے مطابق تھے